السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم محمد وعلی آل محمد کما بارکت۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة مقاما محمودا الذي إنك لا تخلف الميعاد۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و بائی۔ واجب التکریم سامعین کرام، اس وقت جو موضوع پوری دنیا میں گردش کر رہا اور آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں، توہین رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو اس بارے میں جو کچھ ملک میں ہوا اس پر تبصرہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ گورنر صاحب اللہ کے حضور پیش ہو گئے ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک مناسب ہوگا اللہ کرے گا، اس پر ہم زیادہ کیا تبصرہ کریں۔ اور جس طرح اس شخص نے قانون کو ہاتھ میں لیا، وہ بھی عام اگر چل پڑے کام تو یہ بھی خطرے کی بات ہے کہ جس کا جی چاہے کہہ دے توہین رسالت یہ مار دے، مگر بہرحال اس کی نیت یا جذبہ جو ہے وہ بھی قابل قدر ہے۔ قانون کا معاملہ اپنی جگہ، مگر جس شخص نے یہ سمجھا کہ یہ آدمی اللہ کے رسول کی بیعت بیر گستاخی کر رہا اور کیا بھی بالکل غلط کام، کہ ملک کا بھی قانون یہی شرعیت تو الگ تھی نا، پارلیمنٹ نے اس کو منظور کیا ہوا توہین رسالت کے قانون کو، شرعی عدالت میں مقدمے کے بعد فیصلہ ہوا، گورنر صاحب نے کوئی شرم اور حیا نہیں کیا کہ ملکی قانون کی بھی میں مخالفت کر رہا ہوں، نہیں دیدہ دلیری سے نہ یہ کالا قانون ہے فلاں، شرعیت کی بھی مخالفت اور ملکی قانون کی پارلیمنٹ کی بھی توہین، کہ ساری پارلیمنٹ نے متفقہ پاس کیا تھا
اور پھر جو طریقہ ہے قانون کے مطابق کہ اگر کسی عدالت سے فیصلہ ہوا ہے خلاف کسی کے تو ہائی کورٹ میں اپیل کرے، وہاں سے پھر سپریم کورٹ میں جائے، آخر میں رحم کی اپیل ہے۔ مگر سب کچھ راؤنڈ کرنا، پہلے ہی جیل میں جا کر ایک غیر مسلمہ عورت سے بیان لے کر بے گناہ ہے میں نے تحقیق کر لی، حالانکہ پولیس نے تحقیق کی، پہلے پوری تفتیش کی، پھر ضلع کے حاکم جس کو اختیار ہے قانون کے مطابق پرچہ اس کا صرف وہ درج کرا سکتا، اس کے ہاں پیشی ہوئی، لوگ گئے محلے کے، پہلے سب کی باتیں سنی، پھر اس نے سب کو نکال دیا، صرف اس لڑکی کو بلایا اور بعد میں اس نے سب کو بلا کر آیا، دو یار واپس، کوئی تفتیش کی ضرورت نہیں۔ وہ اب بھی اعلانیہ کہہ رہی ہے کہ میں گستاخی کرتی ہوں اور کروں گی، ہاں پوری طرح چھان بین ہوئی۔ تو اگر کوئی خامی نظر آتی تو عدالت میں جاؤ، وہاں سے پھر رحم کی، سارا کچھ غلط، آئین کی خلاف ورزی، اس لیے اس کا نتیجہ تو وہ بھگتیں گے۔ اور جس شخص نے جس نیت سے یہ کام کیا، اگر اس کی نیت واقعی اللہ کے رسول کی توہین کے بارے میں غیرت کا مظاہرہ ہے تو اللہ اس کو اجر ہی دے گا۔ مگر میں اس بارے میں جو کچھ چیزیں لوگوں نے پھیلا دی نا ان دنوں، اور اچھے بڑے لوگ بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا رحمت للعالمین ہونا، اس کو اچھالا جا رہا۔ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور نے اپنے پر جو عورت کوڑا پھینکتی تھی اس کی یاد کی، اس کو بخش دیا، فلاں نے یہ کیا اس کو بخش دیا۔ چاہتے یہ ہیں کہ ایسی باتوں سے نا راستہ کھول دیا جائے کہ رسول اللہ کی عزت پامال ہوتی رہے اور ہم بس نہ کوڑے والی عورت کی باتیں سناتے رہیں۔ تو اس بارے میں پہلے جو نقطہ آپ کے ذہن میں بیٹھنا چاہیے نا سارے دین کے لیے، کہ رحمت کا یہ تصور بالکل غلط ہے کہ سزا نہ دی جائے۔ جو کہتے ہیں نا سزا نہ دی جائے، یہ رحمت ہے، ظالم لوگ ہیں، نہ انہیں رحمت کا پتہ، نہ دین کی خبر ہے، نہ دنیا کے قوانین کی خبر ہے۔ اگر رحمت یہی ہے کہ دو لوگ ڈاکے ماریں، عزتیں لوٹیں، مال لے جائیں، کسی کو کچھ نہ کوئی یہ رحمت ہے، تو پھر ظلم کس کو کہیں گے؟ یہ بالکل دین کے خلاف بات ہے کہ کسی کو سزا نہ دو، یہ رحمت ہے، رحمت غلط۔ اور وہ عورت والا قصہ بالکل جھوٹا، کسی نے آج تک ڈھونڈ کر نہیں بتایا کہ کس کتاب میں ہے کہ آپ کوڑا پھینکنے والی کی خبر کو کہتے۔ یہ مولوی حضرات اگر اپنی محفل کی رونق بنانے کے لیے بیان کر دیتے ہیں تو کرتے رہے، کوئی قصہ نہیں ہے، بالکل جھوٹی بات ہے کہ حضور پر کوڑا پھینک دیجیے اور آپ اس کی خبر کو کہے۔ یہ کیسا میڈیا ہمارا جو ہے نا دین سے ہٹا ہوا کہ جعلی باتوں کے حوالے دے کر